کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے اہل اذان نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ ماتمی نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ ماتمی نہ ہو، کچھ دیر فرض کیجئے اہل اذا نہ ہو، سارا جہاں حسین کا، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام، سیکنڈ مجلس ہے میری برمنگم کے امام بارگاہ کی، عشرہ 1445 ہجری۔ جیسے کل میں نے کہا تھا کہ مجلس انشاءاللہ برزخ کی ٹاپک پہ ہوگی، ایک ہڈن ٹروتھ ہے اور ایک ریالٹی ہے کہ جس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے کہ وہ لائف بھی کوئی لائف ہے۔ ہم کو پتہ نہیں، اٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری، نہیں معلوم کہ وہ لائف کیا ہے، اور عام طور پہ پڑھا بھی نہیں جاتا، ہم سننا بھی نہیں چاہتے، نہیں، ہم زندگی کی بات سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کیسے رہیں وہ بتاؤ۔ یہ دنیا بہت ٹیمپریری، سب کو پتہ ہے، عارضی زندگی، 60 70 80 90، اس کے بعد 60 کے بعد تو انڈیا میں ریٹائرمنٹ، تو یہ لائف جو ہے بونس کی ہے 60 کے بعد، تو یہ سوچ رہے وہ لائف ایٹرنل لائف، ایٹرنل لائف، ہم کبھی پلان نہیں کر رہے، کبھی سوچ رہے نہیں کہ وہ زندگی ہمارے لیے آنے والی، ایک ایک دن گزر رہا۔ دن تو میں بڑی بات کر رہا، میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ ایک ایک لمحہ جب تمہارا گزرتا ہے تو تم موت کے قریب ہوتے ہو، لحد کے گریو کے قریب ہوتے ہو، برزخ کے قریب ہوتے ہو، روز محشر کے قریب، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو ہمارا پاس ہو رہا، ہم بڑے ریلیکس ہو کے زندگی گزارتے ہیں، لیکن آپ سوچو جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا ہڈن ٹروتھ ہے، چھپی ہوئی زندگی ہے، حقیقت ہے کہ ہم بہت آسانی سے انکار کر دیتے، ہم کبھی سوچتے نہیں، اس لیے کہ شیطان ہمارے اوپر ایک پردہ ڈالتا ہے کہ تمہاری زندگی یہ ہے، جو کچھ تمہاری لائف ہے، یہ جو کچھ تم کو کرنا ہے برمنگم میں کرو۔ دیکھیے میں برمنگم میں پڑھ رہا تو میں یہاں نام لے رہا، برا مت مانو، تو یہاں جو کچھ کرنا ہے، جتنی پلاننگ ہے، آپ انصاف سے بولو، اتنا بڑا مجمع امام بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، جتنی ہماری پلاننگ ہے اس دنیا کے لیے، زمین کے اوپر کی ہے، جو بھی ہم پلان کر رہے ہیں یہاں کے لیے پلان، بہت اچھی بات ہے، پلان کرنا اسلام منع نہیں کرتا، یہ نہیں بتا کہ تم کوئی پلاننگ مت کرو، 100% پلاننگ کرو، لیکن جتنی پلاننگ ہے وہ یہیں کی ہے، زمین کے اوپر۔ کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ پلان نہیں کر رہے کہ جتنا میرا بزنس ہے اوپر ہے، جتنا میرا بینک اکاؤنٹ ہے اوپر ہے، جتنے میرے انویسٹمنٹس ہیں یہاں پہ، ہم سارے کے سارے پلان کر کے بول رہے کہ یہ فائدہ پہنچائے گا، یہ فائدہ پہنچائے گا، وہ ٹائم آنے سے پہلے چلے جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مجھے آج تک پوری دنیا پڑھتا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ ان کا کرم ہے، لیکن کوئی مومن مجھے ایسا نہیں ملا، ہارڈلی 5% یو کین سے، کہ جنہوں نے یہ کہا، عورت مرد سب کو بول رہا، جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی مولانا کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ ہماری نیچے کی بھی کچھ پلاننگ ہو جائے، نیچے بھی کچھ انویسٹمنٹ ہو جائے۔
हम सोच रहे ही नहीं कि नीचे भी कोई इन्वेस्टमेंट करना। आप बोलेंगे मौलाना व्हाट आर यू टॉकिंग, नीचे क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे? ये अशरे में सुनना के नीचे का इन्वेस्टमेंट क्या है। बरज़ख, इमाम अली से पूछा गया, लेट्स स्टार्ट नाउ बरज़ख। मौला अली से पूछा गया कि मौला ये बरज़ख क्या है और कहां है। रावी पूछ रहा मौला बरज़ख क्या है और कहां है। इमाम ने कहा इसी दुनिया में। जस्ट इमेजिन, इसी दुनिया में। रावी ने कहा मौला इस दुनिया में? इन्हें जनाब आदम के ज़माने की जो मखलूक है अप्रॉक्सीमेटली 18,000 ईयर्स, वहाँ से लेके अब तक ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस लोग आए और चले गए। कहाँ है वो लोग? इमाम ने कहा यही है। अभी डे ऑफ जजमेंट में जाएंगे, उसके बाद जन्नत है। जो जन्नत का वादा अल्लाह कर रहा वो डे ऑफ जजमेंट के बारे में अल्लाह कुरान में क्या कह रहा? 50 अल्फ सना। ये मैं नहीं बोल रहा, कुरान बोल रहा। अल्लाह बोल रहा वो एक दिन 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे का नहीं होगा, बल्कि वो एक दिन मैं 50 अल्फ सना बना दूंगा, यानी 50,000 ईयर्स का वो एक दिन होगा। जस्ट इमेजिन। और हम इनकार करो, डिनाई करो, बोला ये सब मुल्लाओं की बातें। डेली हर मुसलमान, मोर देन 1 बिलियन मुस्लिम्स है इस वक्त दुनिया में, पूरे मोर देन 1 बिलियन मुस्लिम्स, हम सब एवरी डे 10 टाइम्स अल्लाह हमको रिमाइंड करा रहा डे ऑफ जजमेंट के बारे में। मेरी टॉपिक डे ऑफ जजमेंट नहीं है, बरज़ख का एंड डे ऑफ जजमेंट है। हर मुसलमान 10 दफा हम सब यहां नमाज पढ़ते हो, सूरह अलहम में हम कहते हो मालिक यौमिद्दीन। ये है वो डे ऑफ जजमेंट, वो दिन 50,000 ईयर्स का वो ये दिन। 10 टाइम्स मिनिमम अल्लाह हमको रिमाइंड करा रहा कि तुम सो रहे हो, जागो। आपको मालूम है हमारे बड़े बड़े उलमा जब ये सूरह अलहम में जब मालिक यौमिद्दीन पे पहुंचते थे तो सर से पैर तक कांपने लगते थे। क्या वो दिन आने वाला है, हम सब जाएंगे। कोई 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 ये बोल नहीं सकता कि मैं डे ऑफ जजमेंट में नहीं जाऊंगा या बरज़ख मेरे लिए नहीं है। हर आदमी जो दुनिया में आया है, जिसकी बर्थ हुई है, जो दुनिया में जिंदगी गुजार रहा, उन सब के लिए बरज़ख है। औरत हो, मर्द हो, लड़की हो, लड़का हो, सबके लिए कोई छुपा हुआ नहीं। लेकिन आप सोचो कि ये बरज़ख का पीरियड है कितना बड़ा, कितने साल। मिसाल के तौर पे बर्मिंघम ग्रेवयार्ड में जाके दफन हुए तो कितने साल रहेंगे उसमें, कोई बोल सकता? किसी के पास रिवायत नहीं है। कल मैंने बोला था, जस्ट रिमाइंड कर रहा, कोई रिवायत नहीं है, कोई सेइंग नहीं है इमाम की। कुरान में कुछ नहीं है। कुरान में अल्लाह ने इसको राज में रखा है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत राज है, सीक्रेट है अल्लाह का, कि वो कब आएगी किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम। हो सकता 1000 ईयर्स हो सकता 10,000 ईयर्स हो। देखिए आप, मैं बता रहा आपको 10,000, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। व्हाट आई एम सेइंग, आई एम रेस्पॉन्सिबल। 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, किसी को नहीं मालूम। कोई इमाम की सेइंग नहीं। एक सेइंग बताओ, मैं 8-10 दिन हूं आपके पास कि मौला बोले कि ये साल से ये साल, इतने साल तुम नीचे रहोगे। नो, सारे डिपेंड करेंगे आपको ये दुनिया में जो तुम अमाल करके लेके जा रहे, यही अमाल तुमको नीचे काम आएंगे। नीचे परेशानी नहीं है, कोई गलत नहीं समझे। मैं इब्तिदा में, स्टार्टिंग में बोल दूं कि बरज़ख आपके हाथ में, हमारे हाथ में। बरज़ख को अच्छा बनाना भी हमारे हाथ में, बरज़ख को बुरा बनाना भी हमारे हाथ में। जो तुम्हारे गुड डीड्स अगर अच्छे, तो देन यू डोंट नीड टू वरी कि नीचे क्या प्रॉब्लम होगा। अगर तुम्हारे बैड डीड्स ज्यादा है, तुम्हारी औलाद सही नहीं, कौन से गुनाह, इंशाल्लाह आज एक या दो बताऊंगा, कि वरना आप नीचे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ईयर्स रहे, नीचे रहोगे, अंधेरे में, तकलीफ में, परेशानी में। आप इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट नहीं करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। कोई प्रॉब्लम, कोई डिफरेंस नहीं होता, वो तो करना ही करना है, रहना ही रहना है। मोर देन 1 बिलियन ईयर्स भी हो सकते, बोल रहा मैं। क्यों? अभी ज़हूर इमाम नहीं हुआ। दुआ करो कि ज़हूर इमाम हो जाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इस साल होगा, इंशाअल्लाह। नहीं, अरे यार, दुआ करो बाबा, दुआ करो।
افضل ترین دعا ہے ظہور امام کی. ہو سکتا ہے یہی سال ہو جائے انشاءاللہ. امام کے ڈیٹس معلوم ہے کب ہونے والے؟ نہیں معلوم. افسوس ہے, ریئلی سیڈ. 4 ڈیٹس ہیں امام کے ظہور کی, یہ میرے مین ٹاپکس ہیں. عاشورہ, 15 شعبان, 23 رمضان, 27 رجب. میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا, غلط نہیں سمجھ رہا. 4 ڈیٹس کتابوں میں. عاشورہ ہوگا, جمعہ ہوگا. 15 شعبان ہوگا, جمعہ ہوگا. شب قدر کی رات ہوگی. 23 رمضان اور معراج, اور 25 ذیقعدہ. رجب معراج نہیں, 25 ذیقعدہ, جس دن اللہ نے زمین کو بچھایا ہے, زمین اور آسمان کو بچھایا, جس دن کا ایک روزہ 60 ایئرس کے روزے کے برابر ہے. 25th آف ذیقعدہ, 11th لونار منتھ. اس میں یہ جو ہے 4 ڈیٹس امام کے ظہور کے بتائے. ہمارے پاس کوئی پریپریشن ہی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے. ہم وی ڈونٹ پلان. دس از دا مطلب ایک بگیسٹ پرابلم ہے کہ ہم ایک فارملٹی کے لیے نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, دیٹس آل, ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. نو, نماز واجب ہے, غلط نہ سمجھو, روزہ واجب ہے, لیکن اس کے بعد ہم کو کوئی دوسری چیز بھی سوچنا ہے. ہم خالی بیٹھ کے یہ بول رہے میں تو عبادت کر رہا, میں تو مسجد آ رہا, نماز پڑھ رہا, ایک مجلس کر رہا دن بھر میں, فائن. نو, ہماری لائف میں چینج آنا, ایوری ڈے چینج آنا. آپ انصاف سے بولو, پہلی محرم سے اب 40 کا عشرہ آ گیا, ڈیلی آپ نے مجلسیں کی, گھر میں کی, امام بارگاہ میں کی, کوئی چینج آیا؟ یا 29 ذیلحج کو جیسے تھے ویسے ہم. یہ سب سے بڑا ایشو ہے ہماری کمیونٹی کا پوری دنیا میں, کہ کتنا چینج آ رہا. آپ بول رہے مجھے چینج کی کیا ضرورت ہے, میں تو پرفیکٹ ہوں, کوئی بول سکتا میں پرفیکٹ ہوں. بہرحال تو امام کے ظہور کی ڈیٹس, ابھی ظہور امام نہیں ہوا, اس کے بعد امام کے ظہور کے بعد انشاءاللہ پورا امام کا پیریڈ, پورا امام کا پیریڈ. اس کے بعد وہ دجال کا آنا, وہ سفیانی کا آنا, وہ سارا یاجوج ماجوج, وہ سارا امام کا ایک پیریڈ. بڑی انٹرسٹنگ ٹاپکس ہے, میں چھیڑا نہیں اس لیے کہ میری ٹاپک میں نہیں ہے. وہ پورا پیریڈ گزارنا. اس کے بعد پھر امام کی جنگ ہے شیطان سے. روز ہم کرتے ہیں نہیں کرتے, برمنگم والے نہیں کرتے. روز شیطان سے جنگ, اور ریئل شیطان سے جنگ ہے امام کے ساتھ. اس کے بعد یہ جنگ ہونے کے بعد ایک ایک امام کی واپسی ہے, جس کو ہم عقیدہ رجت بولتے. میں خالی ہیڈ لائنز دے رہا آپ کو. رجت, جس کی گارنٹی گواہی ہم زیارت اربعین میں بولتے ہیں. سارے امام واپس آئیں گے, اور سب سے پہلے آنے والوں میں میرا مولا حسین ہے, جس کی گواہی ہم زیارت اربعین میں دیتے کہ مولا واپس, لاسٹ پارٹ آف دی زیارت اربعین دیکھو جو آپ پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. وہ زیارت میں ہم, اور ایک ایک امام علی سے لے کے پورے 12 امام واپس آئیں گے, 11 امام. اور زمانے کے امام کی شہادت ہوگی. شہادت ہوگی تو مولا حسین ان کو غسل و کفن دیں گے, اس لیے کہ امام کو غسل امام ہی دیتا ہے. تو زمانے کا امام سے شہادت سے پہلے مولا حسین واپس آ جائیں گے. یہ پورا پیریڈ گزرنا, پوری دنیا میں امام پھیل جائیں گے, پوری دنیا میں حکومت ہوگی. اس وقت کچھ نہیں ہوگا, سارا کفر ختم ہو جائے گا, صرف اسلام باقی رہے گا. وہ پیریڈ ایسا آنے والا ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. یہ پیریڈ کے بعد پھر ایک سور پھونکا جائے گا. وہ سور جب پھونکا جائے گا تو سب کو موت آ جائے گی. کتنا بھی بچوں, موت سے آنا ہی آنا ہے. سور, اور اس وقت ایون ملک الموت کا موت آئے گی, ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس کے بعد سیکنڈ سور پہ وہ ڈے آف ججمنٹ سٹارٹ ہوگا, وہ 50,000 ایئرس کا ہے. تو یہ پورا جو برزخ سٹارٹ ہو رہی گریف سے, پہلی رات سے اینڈ ہو رہی ڈے آف ججمنٹ میں, اتنا لمبا پیریڈ. تو میں تو 2 جملوں میں آگے بڑھ گیا, اس لیے کہ وقت کی پابندی. اب میں برزخ کا امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا پلیز ایکسپلین کہ واٹ از برزخ. تو امام نے کہا, پوچھا, راوی بولتا ہے کہا, امام بولتے یہی ہے. تو اس نے کہا مولا یہاں پر ہے, لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ یہاں پر ہے, تو پھر ایک دوسرے سے ٹکرانے کیوں نہیں, ایک دوسرے سے دھکے کیوں نہیں لگ رہے؟ آلریڈی اتنے لوگ, اور اتنے لوگ اگر آ جائیں گے بلین ٹریلین اور دنیا میں, تو کیا حال ہوتی دنیا کی. تو امام نے, اب امام کا جملہ سنا, امام نے کہا تم کیا سمجھ رہے, اللہ نے اتنی دنیا بنائی جو تم نیکڈ آئی سے دیکھ رہے, کیا سمجھ رہے؟
جو میں نیکڈ آئی سے دیکھ رہا اس وقت پوری دنیا کو، کیا اتنی ہے بس؟ اس نے کہا اور کتنی؟ امام نے کہا میں تم کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، غور سے سن. امام نے کہا میں تم کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے سمجھاتا کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے. امام کہتے ہیں، غور سے سنو، امام کہتے ہیں کہ جب کسی لڑکی کا 9 months کی پریگننسی ہوتی ہے، 9 months کی پریگننسی، آج سائنس بولتی ہے، اس زمانے میں میرا مولا بول رہا تھا، 9 مہینے کی جب پریگننسی ہوتی ہے، اب ڈیلیوری ہونے والی ہے، بچہ دنیا میں آنے والا، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اور سارے ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ بچہ جو پیٹ میں بیبی ہوتی ہے وہ ماں کے شکم میں گھومتی ہے، جو ماں کھاتی ہے وہی کھاتی ہے، وہ اس لیے بولتے ہیں حلال کھلاؤ. جو ماں سنتی ہے وہی سنتی ہے وہ بھی، اسی لیے میوزک مت سنو گے، بچہ بھی آنے سے پہلے میوزک سن کے آئے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں آپ لوگ نہیں سنتے مجھے معلوم ہے، نہیں برمنگھم والے تو سنتے ہی نہیں. تو امام پوچھ رہے کہ وہ 9 مہینے کی جو پریگننسی ہے، 9 months کی، اس بچے سے اگر پلیز اس بچے سے اگر کوئی پوچھے جو ماں کے پیٹ میں کہ تیری پوری کائنات کتنی بڑی ہے، تو ماں کے پیٹ کو بتائے گا. اگر وہ بچے سے پوچھے تیری پوری دنیا کتنی ہے، تو ماں کے پیٹ کو بتائے گا. امام نے کہا کہ بچے کو نہیں معلوم کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد وہ دنیا میں آنے والا ہے، کہ جب دنیا میں 4 گھنٹے کے بعد آئے گا تو کتنی بڑی دنیا ہے، ماں کا شکم کیا ہے اور دنیا کیا ہے. امام نے کہا تمہارا حساب بھی وہی، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہی دنیا، تم کو نہیں معلوم جب موت آئے گی، روح نکلے گی تو تم ریئلائز کرو گے اتنی بڑی دنیا اللہ نے بنائی. چل بات پڑھ لے محمد. اب امام نے بتایا کہ برزخ کتنی بڑی ہے، جب اسی لیے کہا کہ جب روح نکلتی ہے، میں روح کے نکلنے کا پروسیس نہیں بتا رہا، وہ بھی سیکنڈ مجلس میں، تو کل تو کوئی آئے گا ہی نہیں، پھر نہیں، میں بہت ہاتھ رکھ کے مجلس پڑھا، ہاتھ رکھ کے مجلس پڑھ. تو جب روح نکلتی ہے، اچھا روح نکالتا کیسے ہے ملک الموت؟ سر سے نہیں نکالتا، پیروں سے نکالتا. پیروں کا جو انگوٹھا ہے نا، تھم ہے نا، وہاں سے نکالتا. میں کتنی آسانی سے بول رہا نہیں. دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ روح جب نکلے تو اللہ رحمت کے ساتھ نکلے. اللہ رحمت ہو، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں کی. اور روح نکلنے سے پہلے جو ہمارے گناہ ہیں، وہ گناہ ہو سکتا میں بتاؤں آپ کو کہ جو تکلیف ہوتی وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی. ایک چیز اور یاد رکھو، اللہ نے کوئی ریڈی میڈ عذاب بنا کے نہیں رکھا کہ تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. نہیں، ہمارے گناہ ہے جو عذاب بن کے آ رہے، ہمارے بد اعمال ہے جو عذاب بن کے آ رہے. اللہ معاف کرے ہمارے گناہوں کو. یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں گناہ گار، اس لیے آمین ہی نہیں بول رہا. یاد رکھو، ہمیشہ آمین بولنا، ہمیشہ آمین بولنا. پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائے. سب سے بڑی عبادتوں میں بہترین عبادت یہ ہے کہ تم استغفار کرو، سوری بولو. بس میں انشاءاللہ بولوں گا، آج نہیں بولتا. تو بہرحال، تو روح جب نکلتی ہے پیروں سے، انگوٹھے سے کھینچتا ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں 4 months کی پریگننسی پہ جب روح اللہ بھیجتا نیچے، نفخت فیہ من روحی، وہ سر سے آتی ہے. نبی آدم کے قصے میں آئے گا آپ کو. جب روح داخل ہوتی ہے ماں کے شکم میں تو سر سے آتی ہے، اور جب ملک الموت کھینچتا ہے تو انگوٹھے سے کھینچتا ہے، اور آہستہ آہستہ. تو جب روح نکلنے لگتی تو ہمارے سامنے سے ایک پردہ، ایک کرٹن ہے جیسا ہٹنے لگتا، دنیا کا ایسا کرٹن ہٹتا جب انسان دیکھتا کہ سامنے کیا ہے، کتنی بڑی دنیا اللہ نے بنائی. اللہ جب اب اس دنیا میں برزخ میں ہم انٹر ہو نا، تو محبت اہل بیت میں انٹر ہو، علی علی کہتے ہوئے انٹر ہو. یاد رکھو، اس لیے کہ لاسٹ مومنٹ پہ شیطان اپنا پورا فورس استعمال کرتا، اور استعمال کر کے تم کو خدا نہ خواستہ صراط مستقیم سے ہٹا دے گا. پورا فورس شیطان استعمال کرتا. اسی لیے ہمیشہ کہا دعا کرو کہ اللہ ہمارا این ایمان پر ہو، ولایت امیر المومنین پہ ہمارا این. اس کے لیے بہترین دعا دعائے عدیلہ ہے. دعائے عدیلہ ویری فیمس دعا، ایون ڈیوائن پرل کے اوپر بھی یہ دعائے عدیلہ ہے. مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہے، امام بارگاہ میں. اب ایٹ لیسٹ 24 hours میں ایک دفعہ یہ دعائے عدیلہ ضرور پڑھنا. ویری اسمال دعا، 2 ہے دعائے عدیلہ، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے. آپ اسمالر دعائے عدیلہ پڑھیں، 2 منٹ کی ہے، لیکن یہ تمہارے ایمان کو پروٹیکٹ کرے گی
آخری مومنٹ پہ جب شیطان حملہ کرے گا تو دعائے عدیلہ تمہاری حفاظت کرے گی. اور زور سے پڑھنا, اور ہر لڑکا لڑکی عورت ماں پڑھ رہی تو بچوں کو لے کے پڑھنا, کہ بچوں کے کانوں میں دعائے عدیلہ جانا. اور جب کوئی بیمار ہے, کوئی سکھ ہے, تو اس کے پاس جا کے, جیسے آپ سورہ یاسین پڑھتے ضرور پڑھو, دوسرے سورے پڑھتے, اسی طرح دعائے عدیلہ اگر کوئی پڑھتا رہے اور وہ روح نکلنے کا پروسیس اگر ہو رہا اس کو, اگر بول رہا, تو اس کا روح ایمان کے ساتھ, یعنی ولایت امیر المومنین کے ساتھ آئے گا. اس لیے کہ یہ چھٹے امام کی دعا اور وعدہ ہے کہ جو دعائے عدیلہ پوری زندگی پڑھے گا, اللہ اس کے ایمان کو پروٹیکٹ کر لے گا. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. تو دوستو, جب دعا عدیلہ ایمان کا پروٹیکشن ہے, تو برزخ سٹارٹ کہاں سے ہو رہی؟ جب روح نکل گئی تمہاری. اب تمہاری برزخ پہ تم انٹر ہو گئے. آپ نے سن لیا کہ برزخ اسی دنیا میں, اور اتنی بڑی لائف ہے وہاں, اتنی بڑی لائف ہے کہ وہ لائف کا کوئی اینڈ کسی کو بھی نہیں معلوم. ڈے آف ججمنٹ تک, ڈے آف ججمنٹ تک وہ لائف ہماری چلنے والی ہے. آپ برمنگم میں دفن کرو, وہ پوری زندگی یا یہاں گزارے گا. اچھا, برزخ دو وضع کی ہے, دو وضع کی برزخ ہے. ایک رحمت کی برزخ ہے, ایک عذاب کی برزخ ہے. اسی لیے سارے روایتوں میں یہ کہ انسان جب مرتا ہے تو حساب ہونے کے بعد اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا, اس کی روح کو بھیج دیا جاتا. دو ڈیسٹینیشنز ہیں, ایک وادی السلام ہے, ایک وادی برود ہے. وادی السلام آپ سب جانتے ہیں, اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. مولا کے روضے کے پاس وہ وادی السلام ہے, جہاں پہ دو نبی بھی وہاں پہ دفن ہے. وہ آج وادی السلام تو بہت چھوٹا سا ہو گیا. اب وہ چھوٹی سی سیمیٹری کو مت دیکھیں, وادی السلام ایک پورا ایک اوشن سمجھے آپ, اتنا بڑا ہے. وہاں پہ ساری نیک روح ہے, انہیں نبی آدم کے زمانے سے لے کے, نبی کی بات نہیں کر رہا میں, سارے وہ لوگ وہاں پر ہیں جو رحمت کی جگہ ہے. ٹوٹل وادی السلام میں رحمت ہے. اور وادی برود یمن کے پاس ہے. یمن کے پاس ایک ڈیزرٹ ہے کہ جہاں پر ایک خطرناک وحشتناک جگہ, کہ جہاں سارے کافر مشرکین اور ظالمین اور جتنے ظلم کرنے والے. بعض روایتوں میں شیخ عباس قمی اور علامہ مجلسی موت کے بعد والی جو کتابیں اس میں لکھتے ہیں کہ کتنے ایسے مومنین ہیں جو وادی برود میں ہیں, کتنے ایسے مومنین ہیں. ہو سکتا خدا لاکھ بار خدا نہ خستہ ہمارا بھی وہ منظر ہو, وی ڈونٹ نو, ہمارے اعمال ہم کو نہیں معلوم ہے کہ واٹ آر وی ڈوئنگ. وادی برود میں جانے والوں کے 6 گناہ بتائے گئے جو آج ہماری کمیونٹی میں, آج ہمارے پاس اٹس اے ویری 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 کامن. حسد کا گناہ, بیک بائٹنگ والا گناہ, ایلیگیشن والا گناہ, رزق حرام کھانے والا, غنا کا سننے والا, اور گناہ کر کے ضد کرنے والا. 6 یہ گناہ بتائے گئے کہ وہ. اچھا, مومنین اگر وہاں پہ گئے تو پھر آئیں گے کیسا؟ آئیں گے ایسے کہ اگر تم نیچے سے تم نے اولاد کو یا کوئی ایسا تم نے کار خیر کیا اور تمہاری اولاد تمہارے لیے نیکی کرے, تو نیکی کرنے کے نتیجے میں اللہ اتنا کریم ہے کہ اس کو تم کو وادی السلام میں بھیج دے گا. یہ شکر ادا کرو, شکر ادا کرو کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں, کہ در اہل بیت سے وابستہ ہونے کا سب سے بڑا ہم کو جو فائدہ ہوا وہ یہ کہ مرنے کے بعد تم اولاد کو دیندار اگر بناؤ گے تو جو عمل کرے گی وہ وہاں پہ آئے گا. مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ آپ نے آپ کی بچوں کو, جیسے دینی مدرسے میں یا کوئی بھی بچوں کو آپ نے کوئی چیز سکھایا, فوراً بدل جاتی. تاریخ کے اسلام کا ایک مشہور ترین واقعہ میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اس لیے پڑھ رہا, بہت ہی مشہور. اللہ کے رسول کے زمانہ وادی برود میں جانے کے بعد وادی السلام میں کیسے آتی, عذاب کے بعد رحمت کیسے آتی. ویری سمپل, غور سے سنیں, مشہور ترین واقعہ لیکن ایک کمپلیٹ میسج ہے آج کی میری دوسری مجلس کا. مدینہ منورہ, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. ویری گڈ, اچھا امپرومنٹ ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ کے رسول کا زمانہ, سرکار کے زمانے میں اللہ کا رسول مدینہ منورہ سے باہر جا رہے تھے, 1 کلومیٹر دور یا آدھا کلومیٹر جا رہے تھے, پورے اصحاب ساتھ. جب جا رہے تھے, بڑا مشہور واقعہ لیکن ایک میسج ہے اس میں, آپ نے سنا ہوگا لیکن میرے منہ سے سنو. جب چل رہے تھے تو راستے میں ایک سیمیٹری ملی, گریو یارڈ مسلمانوں کا. اللہ کے رسول جب وہ قبرستان کے قریب پہنچے
تو دور سے بتایا کہ وہ جو رائٹ سائڈ والی گریو ہے، وہ جو رائٹ پہ دکھ رہی تم کو گریو، اس گریو کے سامنے سے تیز چلے جانا، رکنا نہیں۔ آج کا شیعہ نہیں تھا، اس زمانے کے تھے، جو بولتے سنتے تھے۔ آج تو پہلے سوال وائی، کیوں؟ مرجع کو پوچھتے ہیں یار۔ افسوس یہی تو بات ہے کہ مرجعیت کو مضبوط کرو، مرجعیت کو مضبوط کرو۔ آج اگر ہمارے پاس دین ہے تو صرف مرجعیت کی وجہ سے، ظاہری طور پر۔ اور دنیا یہ چاری کہ مرجعیت ویک ہو جائے، لیکن کسی کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ ہمارا امام موجود ہے۔ مرجعیت کو مضبوط رکھنا ہمیشہ۔ آج اگر ہم کو معلوم ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تو مرجعیت کی وجہ سے معلوم ہے، ہر چیز ان کی وجہ۔ کبھی اعتراض مت کرو کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا معلوم ہو رہا کہ آپ بھی ایک دوسرے مرجع ہیں۔ بہرحال اینی میری ٹاپک نہیں ہے، ورنہ پوری ٹاپک بتاؤں میں آپ کو۔ پورے محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی جو پہلا مرجع تھا، وہاں سے لے کے آج تک سارے مراجعوں کی تاریخ پڑھ کے بتاؤں۔ محسنان اسلام کے عنوان پہ میری پورے اشرے اس کے 88 علماء ہیں کہ جنہوں نے فانوس بن کر ظاہری طور پہ چراغ محمدی کو بچا لیا 1200 سال میں۔ تو بہرحال اللہ کا رسول نے کہا کہ رائٹ سائڈ پہ جو گریو آ رہی اس کے سامنے سے تیز چلے جانا، رکنا نہیں۔ مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، تیز چلے گئے۔ آگے جانے کے بعد پوچھا کہ آپ نے کیوں کہا، ریزن کیا تھا؟ تو اللہ کا رسول کہہ رہا جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مسلمانوں اس لحد پہ عذاب ہو رہا تھا، شدید عذاب تھا، اور میں رحمت للعالمین ہوں، اگر میں ٹھہرتا تو عذاب رک جاتا۔ مسلمانوں نے کہا یہ تو بہتر تھا نا، آپ ٹھہرتے، آپ کے کلمہ پڑھنے والے پہ عذاب رک جاتا۔ تو آپ نے کہا اللہ کی مرضی، اللہ ایک بڑا پیغام دینا چاہتا، ایک بڑا میسیج دینا چاہتا، اسی لیے مجھ سے کہا کہ آگے بڑھ جاؤ۔ کہا اس پہ شدید عذاب تھا، ظاہری طور پہ باہر سے کچھ نظر نہیں آ رہا، گریو بند ہے، لیکن اندر کیا ہو رہا وی ڈونٹ نو۔ اسی لیے ہمارے پاس مسلسل اعمال ہے کہ برزخ میں اپنے پیرنٹس کے لیے ایٹ لیسٹ ڈو سم تھنگ۔ چلے گئے، آدھا ایک گھنٹہ گزار کے جو بھی کام کے لیے گئے تھے، کام کر کے واپس آ رہے تھے۔ جب واپس آ رہے تھے تو مسلمانوں نے کہا کہ سرکار یہ رائٹ سائڈ پہ وہ آ رہی ہے قبر، لیفٹ سائڈ پہ تیز چلنا ہے۔ آپ نے کہا تیز نہیں چلنا ہے، اب جا کے رکنا ہے وہاں پہ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی آپ نے کہا آدھا ایک گھنٹہ پہلے اس پہ شدید عذاب ہے۔ کہا وہ عذاب چلا گیا، اب رحمت آ گئی۔ آپ ایک چیز غور کرو، اللہ کتنا مرسیفل ہے، کتنا جلدی اپنی رحمت کو نازل کرتا۔ یاد رکھو اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، رحمت کو پہلے نازل کرتا، اس کی بلیسنگ پہلے آتی۔ وہ اتنا کریم ہے، اسی لیے روزانہ صبح اٹھ کے یا رات میں سونے سے پہلے یا کریموں کی تسبیح پڑھو، ایٹ لیسٹ 18 ٹائمز پڑھو۔ یار، اور ہر نماز کے بعد جب 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولتے ہیں، سجدے میں جا کے شکر ادا کرو اور 7 ٹائمز بولو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ روایت کا جملہ ہے کہ جو بندہ میری بارگاہ میں نماز کے بعد آ کے مجھے اس نام سے پکارتا ہے، میں نے سارے رحمت کے دروازے کھول دیتا۔ 7 ٹائمز بولنا ہے جس یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد دعا مانگو، دیکھو دعا کیسے قبول ہوتی، کتنی دیر ہو رہی ہے، 1 منٹ بھی نہیں ہو رہا، لیکن تمہارے لیے رحمت، نماز بھی قبول ہے اور رحمتیں بھی نازل ہیں۔ 7 ٹائمز صرف یا ارحم الراحمین سجدے میں جا کے بول رہے ہیں۔ تو بارہ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ آپ کو معلوم ہے جتنے امام بارگاہ میں جا کے پڑھتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ گھڑی رہتی ہے یا لیفٹ پہ رہتی ہے؟ برمنگم کے امام بارگاہ میں سامنے ہے، اور ڈیجیٹل واچ ہے، ایک سیکنڈ بتا رہا کہ کتنے باقی ہے آپ کے پاس۔ میں کیا بول رہا ہوں، آئی ریئلی اپریشیٹ دس۔ میں جا کے باہر ایگزامپلز دوں گا کہ دیکھو برمنگم والے ایسا روک کے رکھتے ہیں سامنے کہ you can't move from here۔ بہرحال مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے آپ سب کو۔ بھائی میں آپ کو دعا دے رہا، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، میرے امام کو سلامت رکھے۔ باواز بلند صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔
اب اللہ کے رسول مجھ سے پوچھا، جا کے ٹھہر گئے سرکار اس گریو کے سامنے جا کے ٹھہر گئے، پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا ہے مسئلہ؟ تو آپ نے کہا 2 سال پہلے اس کا انتقال ہوا اور اس پہ شدید عذاب، اللہ معاف کرے، اللہ معاف، شدید عذاب تھا، ہم کو باہر سے کچھ نہیں معلوم ہو رہا، کہا شدید عذاب میں مبتلا تھا۔ یہ جب مرا اس کا 2 سال کا بچہ تھا، انفنٹ، اور اس کی وائف نے اس انفنٹ کو ریز کیا، اور ابھی کچھ لمحے پہلے تو مسلمانوں نے کہا اتنی جلدی عذاب ختم کیسے ہوا، رحمت کیسے آئی؟ تو اس کا جواب اللہ کے رسول نے دیا، یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ روایت ہے۔ آپ نے کہا 2 سال پہلے یہ مرا، اس کا بچہ 2 سال کا تھا، اور اب آج ہی وہ بچے کی برتھ ڈے تھی، 4 سال کا ہو گیا۔ اسلام میں یہ کہ جب بچہ تمہارا لڑکی ہو لڑکا ہو 4 سال 10 دن کا ہو جائے تو پہلی مرتبہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ، لیکن آج بچہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتا باہر، نیا زمانہ ہے، کمپیوٹر ایج، لیکن اسلام بول رہا 4 سال میں سکھا دینا۔ تو کہا ابھی اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو آغوش میں بٹھا کے کہا بیٹا بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج پہلا 4 سال ہوا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے معصوم بچے نے اس کی زبان کے اوپر، اس بچے کی زبان پہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کی رحمت اپنے جوش پہ آ گئی۔ اللہ نے کیا کیا، وہ عذاب کے فرشتوں کو اوپر بلایا، رحمت کے فرشتوں کو نیچے بھیجا۔ تو عذاب کے فرشتوں نے کہا پروردگار تیرے اس بندے کے کوئی اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ تو ہم کو بلا کے رحمت بھیج رہا۔ اللہ نے کہا کہ میں کیسے اس کے باپ پہ عذاب نازل کروں جس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہے، میں کیسے عذاب نازل، کتنا مرسیفل ہے، کتنا وی ہیو ٹو لو اللہ، معصومین جیسا چاہتے تھے، پیار کرو، محبت کرو، وہ تمہارا مرسیفل ہے، وہ تمہارا کیئر ٹیکر ہے ہر چیز، لیکن اہل بیت کو چھوڑ کے محبت نہیں ہوتی۔ جو بولنا تھا میں نے بول دیا، مائنس اہل بیت کی محبت، اللہ سے کوئی محبت نہیں ہوتی۔ آج جو لے کے بیٹھے ہوئے نا اللہ 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 اللہ، اہل بیت کو چھوڑ کے کر رہے، وہ جیسے محمد اور آل محمد نے بتایا ویسے محبت کرو۔ میں جو بہت بڑی بات بولا، میں جیسے محمد اور آل محمد نے ہم کو ٹیچ کیا، بتایا، ویسی محبت کرنا ہے ہم کو۔ تو بہرحال اہل بیت کے ساتھ ہوگی تمہاری ہر محبت، ہر تسبیح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد۔ آپ نے دیکھا کہ فیو سیکنڈز میں اللہ نے رحمت کو نازل کر دیا۔ ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ اللہ رحمت کو نازل کرنے میں دیری نہیں کرتا، عذاب کو نازل کرنے میں عذاب۔ اب ایک بات اور بول دوں، اس لیے کہ صرف 16 منٹ رہ گئے۔ یہ 2 ہمارے جو فرشتے، ابھی میں برزخ پڑھ ہی نہیں سک رہا، یہ 2 جو ہمارے اینجلز ہیں نا، جو حساب لکھ رہے ہیں ہمارے، ادھر رائٹ پہ اور لیفٹ پہ، ہمارے گڈ ڈیڈز بھی لکھ رہے ہیں، رائٹ والے گڈ ڈیڈز لکھ رہے ہیں، بیڈ لیفٹ والے بیڈ ڈیڈز لکھ رہے ہیں۔ کتنے بیڈ ڈیڈز ہیں وہ چیک کرو، کتنے گڈ ڈیڈز ہیں وہ چیک کرو، اس لیے کہ برزخ میں یہ کام آنے والا ہے۔ صرف میں اللہ کا کرم بتا رہا ہوں، جب یہ دونوں، جب موت آتی تو یہ دونوں فرشتے اپنا پورا حساب، کیلکولیشن، اپنا آئی پیڈ لے کے چلے آتے ہیں اللہ کے پاس اور جا کے اوپن کرتے ہیں، اور آج کی زبان میں پرنٹ آؤٹ بھی دیتے ہوں گے کہ اس کے اتنی نیکیاں ہیں، اتنے عذاب ہیں، اتنے گناہ ہیں، اتنی نیکیاں ہیں اور اس کے اتنے گناہ ہیں۔ تو اللہ ان سے پوچھتا، جو رائٹ سائڈ پہ فرشتہ ہے اس سے پہلے نہیں پوچھتا، لیفٹ سائڈ والے سے پوچھتا کہ کتنے گناہ اس نے کیے۔ مثال کے طور پر اس نے پوری ایک لسٹ بتا دی، اتنا کیا، اتنا کیا، اتنا کیا، اتنا کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، بیڈ ڈیڈز اتنے روز گئے، وہ اتنا قریب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اتنے لوگوں، اتنا ہی اس نے گناہ کیا، اور گواہ کتنے لوگ ہیں؟ کہ کوئی گواہ نہیں ہے، میں ہوں۔ اور رائٹ سائڈ والا وہ اپنا اعمال نامہ دیکھ کے بولتا اللہ اس نے اتنی نیکیاں کی، نیکیاں کم ہیں لیکن اس کے ساتھ اہل بیت کی محبت ہے، عزاداری، مثال دے رہا، عزاداری حسین ہے،
رونا ہے, ماتم ہے, زیارات ہیں. ایک زیارت سے پوری زندگی تمہاری بدل سکتی ہے. 40 کی زیارت سے پورے گناہ معاف ہو سکتے. تم پہلا سٹیپ اٹھا رہے 40 واک کے لیے, جس سے میں مجلس کا آغاز کیا. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرۃ شفاعت الحسین. پہلا سٹیپ تم نے اٹھایا. نیت یہ کہ میں مولا حسین کے بعد جا رہا زیارت کے لیے. میں نجف اشرف سے بتا رہا, ایون آپ کو ثواب برمنگم سے ملے گا یہاں سے جو آپ جائیں گے. جب پہلا سٹیپ اٹھایا, نیت یہ کہ میں مولا حسین کے بعد جا رہا, بس وہ کافی ہے. ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں بعض روایتوں میں 10,000 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10,000 نیکی تمہارے عمل نامے میں لکھی جاتی. کتنے سٹیپ سے وی ڈونٹ نو. 70-80 کلومیٹرز وہ پورا چلتے ہوئے آپ جا رہے ہیں. اس کے بعد شفاعت الحسین دیکھو, یہ ساری شفاعت الحسین چلنے کی. لیکن میں ابھی یہ نہیں بتا رہا کہ واک کیسے کرنا, زیارت پہ کیسے جانا. میں صرف شفاعت بتا رہا کہ اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے مولا حسین کی محبت میں. اگر تم کرو گے تو پورے سٹیپس لے کے چلے گئے, مولا حسین کے روضے میں پہنچ گئے. اتنا رش ہے کہ میں وہاں ٹھہر نہیں سکتا, اندر ذریعہ مبارک کے پاس رک نہیں سکتا. صرف ایسا جاتے زائرین ایسا سلام کر کے باہر آئے. روایت کا جملہ کیا ہے پتہ ہے؟ کہ جب تم جا کے امام حسین کو سلام کرتے ہو, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اتنا ہی بولتے ہو. بولے اور تم باہر آ گئے. جیسے تم باہر آئے, تم ایسے باہر آئے جیسے ایک نیو بورن بیبی دنیا میں آتی ہے. سارے گناہ ایک سلام میں معاف ہو رہے. تعجب مت کرو کہ ہاؤ کین اٹ بی. یہ مت بولو کہ یار کیسے پاسبل ہے کہ ایک سلام میں ہو جائے. طاقت حسین کا اندازہ لگاؤ. حسین کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی وسیع ہے, اتنی چھائی ہوئی ہے. پوری کائنات میں حسین کی طاقت چھائی ہوئی ہے. کیسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے. بندہ شان خدا کی ہے. کرم حسین, کرم حسین. آپ اس سے انکار نہیں کرنا, کبھی شک نہیں کرنا کہ حسین کے پاس اتنا. برزخ میں بار بار بول رہا, برزخ میں کوئی بچانے والا ہے تو ہمارا امام ہی بچا سکتا اور کوئی نہیں بچا سکتا. محمد علی محمد بلندر صلی اللہ. اس کے لیے آج پریپریشن فار دی برزخ کے لیے آج میں آپ کو ایک زیارت دے رہا ہوں. کل میں نے بولا تھا یہ زیارت ممبر سے بول رہا, برمنگھم امام بارگاہ میں بول رہا, عشاء 40 میں بول رہا. یہ زیارت تمہاری زندگی کو بدل سکتی. اس میں 70 چیزوں کو بتا. 70 جیسے عاشورہ میں 70 فضیلتیں زیارت عاشورہ میں, اسی طرح اس زیارت میں بھی 70 فضیلتیں. عربی میں جب بھی لفظ 70 آتا اس کے بعد انلیمیٹڈ ہوتا, 70,000 بھی ہو سکتا. اس کا کرم ہے. تو 70 فضیلتیں بتائی گئی اس زیارت میں. جیسے عاشورہ میں بتایا گیا, اس میں تھوڑے سے ڈیفرنٹ. رزق کے لیے, ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت کے لیے, اولاد اگر نہیں ہے تو اولاد کے لیے, بیمار اگر کوئی ہے, کوئی بیمار کے قریب جا کر اس کے سرانے کھڑے رہ کے اگر یہ زیارت امام حسین پڑھے تو اللہ زیارت ختم نہیں ہوگی, اس کو شفا دے دے گا. لیکن کس زبان سے پڑھو, غیبت کر کے جاؤ گے تو اثر نہیں ہوگا, خاموش ہو گئے نہیں. حرام کھا کے جاؤ گے تو اثر نہیں ہوگا. بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا, وقت نکل جائے گا, 10 منٹ رہ گئے خالی. تو یہ زیارت ایکسٹرا آرڈینری زیارت ہے. اس کی فضیلتیں کل بھی بتاؤں گا انشاءاللہ, آج وقت کی کمی ہے. بیمار, مریض, رزق کا پرابلم, گھر کا سوشل پرابلم, کوئی ڈیپس میں ہے, ڈیپس میں اس کے ڈیپس دور ہوتے. میں نے یہ اٹلانٹا میں اور شکاگو میں بتائی تھی, تو وہاں پہ امیگریشن کا لوگوں کو پرابلم تھا. یو ایس امیگریشن آپ جانتے ہیں کہ کتنا پرابلم ہو جاتا. 10 سال سے تھے, پوری فیملی تھی, اور ان کا امیگریشن گرین کارڈ ہو رہا ہی نہیں تھا. یہ میں نہیں بول رہا, یہ زیارت کی برکت ہے. زیارت کی برکت ہے. اور ایک نماز ہے جو کل سننا, کل ویری ویری ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری. ہماری پوری ٹوٹل فقہ میں سب سے زیادہ ریکمینڈڈ نماز جس کے بارے میں اللہ کا رسول کن نے دیا یہ نماز. آپ کہتے ہیں کہ وہ نماز اگر پڑھے, اس کے بعد علماء کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ پڑھے. تو وہ نماز جو ہے
اللہ کا رسول کہتے ہیں ستاروں کے سٹارز کاؤنٹلیس ہے، اتنی حاجات بھی ہوگی تو اللہ دعا قبول کرے گا، تو تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، برزخ کی راحت بھی آرام کے ساتھ گزرے گی۔ تو یہ وہ نماز ہے، یہ وہ زیارت کہ کئی چیزوں میں فائدہ پہنچائے گی۔ اس کے اور ڈیٹیلز کل سنو، اس لیے کہ 8 منٹ رہ گئے مصاحب کو، مجبور ہوں میں، ہیلپ لیس ہوں، سوری، میں انکمپلیٹ مجلس ڈیلی چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیکاز میں آپ کی ریسپیکٹ کر رہا، آپ کے ٹائمنگز کی ریسپیکٹ کر رہا ہوں۔ بڑوں کی ریسپیکٹ کرنا اچھی بات ہے۔ وہ زیارت کون سی ہے؟ یو اسٹارٹ فرام ٹونائٹ اور ٹمارو مارننگ، 8 ربیع الاول تک، 8 ربیع الاول تک پڑھو، اس کے بعد مجھے واٹس ایپ کرو کہ آپ کی لائف میں چینج کتنا ہے۔ میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، جو تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں، جو ہرڈلز ہیں، وہ ہرڈلز دور ہوں گے۔ یہ زیارت، اس زیارت مولا حسین کا نام ہے زیارت اربعین، جو آپ ڈے آف اربعین میں یہاں پہ پڑھیں گے انشاءاللہ آفٹرنون میں میری مجلس کے بعد۔ وہ زیارت یو اسٹارٹ ناؤ، آج سے سٹارٹ کرو یا کل صبح سے سٹارٹ کرو، یہ اشیاء اربعین ہے، یہ زیارت پڑھو۔ جو تمہارا ایشو ہے، حسین سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے تمہارے ایشوز کو سالو کرنے کے لیے۔ مولا حسین چاہے تو ایک فریکشن آف سیکنڈ میں تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے۔ یہ ذہن میں مت رکھو کہ میں کیسے بدلے گی، جو ایسا سوچے گا اس کی بدلے گی نہیں۔ تو زیارت اربعین ہارڈلی 8 to 9 منٹس، 8 سے 9 منٹ۔ یہ زیارت اگر پڑھنا نہیں آتا تو ڈیوائن پرل کے اوپر یہ زیارت ہے، ڈیوائن پرل پہ زیارت کالم میں جاؤ، زیارت اربعین آپ کو ملے گی۔ جو ڈے آف اربعین میں آپ یہاں پڑھیں گے وہ آج کل سے سٹارٹ کر دو، اور 8 ربیع الاول تک پڑھو۔ یہ نیت کر کے پڑھو، مولا میرا یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ ایشو ہے، یہ ایشو، پلیز یو سالو دا ایشوز۔ اس کے بعد دیکھو، اور یہ زیارت کے لیے یہ بھی کہا گیا، ایکچولی یہ زیارت 11 محرم سے 40 تک پڑھنے کی، لیکن کوئی واجب عمل نہیں۔ میں نے بامبے کے مجالس میں کئی سال سے بتا رہا، وہاں یہ زیارت پڑھنے کا اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تم کو زیارت امام حسین نصیب ہوتی۔ ارے یار، جو سب سے بڑی بات ہے، زیارت امام حسین سے بڑی اور کیا چیز ہے؟ یہ پیسہ، یہ ہر چیز یہاں رہے گی، زیارت امام حسین تم کو برزخ میں کام آئے گی۔ تو زیارت امام حسین یہ زیارت کے بعد نصیب ہوتی۔ تو پلیز میں سب سے بول رہا ہوں، جو لڑکا لڑکی عورت مرد، جو تمہارے ایشوز ہیں، کل میں یہاں یو کے کا ایک واقعہ سناؤں گا، زیارت اربعین جو میں نے آپ کو بتایا ابھی، اس کو وہ لڑکی کا کتنا بڑا ایشو تھا اور کیسا سالو ہوا۔ بہرحال مولا حسین کی زیارت ایک گولڈ کی مائن ہوتی ہے، سونے کی کان ہے۔ اب کون کتنا لے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ صلوات پڑھ لے محمد والے۔ اس لیے کہ دوستو، یہ اشیاء اربعین، یہ اشرا اس وقت سارے لوگ جہاں بات ہو رہی پتہ چل رہا، وہاں سے قافلے گئے، وہاں سے کاروانز گئے، وہاں سے لوگ گئے۔ ابھی اناؤنسمنٹ بھی ہوا، بردر حسنین نے کیا کہ یہاں پہ موقف بھی لگی ہوئی، ایک سما ہے نا موقف، مطلب کہ حسین کی زیارت کا موقف ہے، بہت اچھی بات ہے۔ غریبوں کا قافلہ واپس آ رہا چہلم کے لیے۔ میں نے بول دیا جملہ، آپ نے سن لیا، یہ لٹا ہوا قافلہ۔ دوستو، ابھی ایک برادر مومن نے، میں جب آ کے بیٹھا تو بہت اچھا سلام پڑھا کہ زہرا کی بیٹیوں کی اتر گئی چادر۔ یہ مصرع کافی قیامت ہے دوستو، قیامت ہے۔ بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کے دل سے پوچھے، چوتھا امام 34 ایئرز تک یہی کہہ کے روتا تھا، الشام الشام الشام۔ راوی نے جب پوچھا، مولا آپ کے بابا کربلا میں شہید ہوئے اور آپ شام کو یاد کر رہے، امام نے کہا بے شک میرا بابا کربلا میں شہید ہوا، لیکن شام وہ جگہ جہاں میری پھوپھیوں کے سر پہ، میری ماں بہنوں کے سروں پہ چادر نہیں تھی۔ دوستو، یہ قیامت تھی۔ میری مظلوم بی بی کیسے گئی، کس طرح گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ ہم سب کو سیریا کی زیارت نصیب کرے، اللہ سیدانیوں کے روزوں کی تو حفاظت فرما، ظالموں سے حفاظت فرما۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے 11 محرم کو چلا تھا، میں نے بڑی آسانی سے بولا یہ جملہ، 11 محرم کو چلا تھا۔ جب چلا تھا تو دوستو یہ حال تھا کہ بی بی زینب کا اونٹ جب وہاں پہنچا جہاں مولا حسین کا پامال لاشا تھا،
اس وقت شہزادی نے اون کی بلندی سے دیکھا کہ چوتھے امام امام حسین کے لاشے کے قریب ٹھہرے ہوئے سر سے پیر تک کانپ رہے. تو بی بی زینب گھبرا گئی کہیں میرے بچے کی روح نہ نکل جائے. تو شہزادی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ زینب اونٹ سے زمین پر آئی. آپ کو معلوم ہے زمانے کا امام زیارت نائیہ میں سلام کرتے شہزادی زینب کو کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. عزیزو زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. تو چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو. تو بی بی نے کہا بیٹا تم سنبھالو اپنے آپ کو. تو امام نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں؟ ارے میں جوان بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، میں بیٹا ہو کے باپ کو دفن نہیں کر سکتا. شہزادی نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ آپ کا حسین. قافلے کو لے کے جب بیوی جا رہی تھی، بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. جب قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی بستی میں جا کے رکا جہاں آ کر ظالم شمن نے عمر سعد ظالم سے کہا کہ عمر سعد آگے راستہ اچھا نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم رات میں یہیں رک جائیں. تو عمر سعد ظالم کہتا ہے شمر ظالم سے کہ ہمارے ساتھ سر ہے، ہمارے ساتھ بیبیاں ہیں، قیدی ہیں، کوئی مکان دیکھ کے جہاں ہم جا کے ٹھہر جائیں. اس شمر ظالم نے معلوم کیا تو پتا چلا ایک محل ایک پیلس ہے. اس نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہا یہ خاتون کا ہے. اس خاتون کو بلایا، وہ بی بی پردے کے پیچھے آئی. تو اس ظالم شمر کہتا ہے کہ بی بی ہمارے پاس ہم یزید کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ سر ہیں اور کچھ قیدی بیویاں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر میں ٹھہرے. تو اس وقت اس بی بی نے کہا کہ پہلے میں سروں کو دیکھوں گی پھر پہچانوں گی پھر اجازت دوں گی. تو سب سے پہلے اس بی بی کے سامنے مولا حسین کے سر کو رکھا گیا. دوستو جیسے ہی حسین کے سر کو دیکھا اس کا جملہ سنو، تڑپ کے روگے. تڑپ کے کہا کہ ارے یہ بڑا جانا پہچانا سر معلوم ہوتا. حسین کی غربت، حسین کی مظلومیت. اس بی بی نے کہا میں روک لوں گی، یہیں پہ میرے گھر پہ ٹھہر جاؤ. تو ظالم شمر پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس بی بی نے کہا میرا نام شیرین ہے. بس دوستو قافلہ روکا گیا، سیدانیاں آ کے بیٹھی، سر مبارک سامنے تھے. تو بیویوں میں سے ایک بی بی نے جناب زینب سے کہا کہ بی بی یہ جو مالک ہے بڑی مہربان معلوم ہوتی، اس سے کہیے کہ آج کی رات ہم یہاں ٹھہرے ہوئے تو ہمارے وارثوں کے سر ہم کو دے دے کہ ہم کم از کم کچھ رو لیں. بی بی زینب نے اس شیرین کو بلا کے کہا کہ شیرین یہ محل میں ٹھہرے ہوئے، یہ سر مبارک ہم کو دے دے کہ ہم آج رات میں رو لیں. اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس نے سب سے پہلے شہزادے علی اکبر کا سر اٹھایا. لیلا نے ہاتھوں کو پھیلا کے کہا یہ میرا 18 سال کا بیٹا تھا، شادی کے ارمان تھے، میرے بیٹے کا لاشا آیا. قاسم کا سر اٹھایا، ام فروا لی. علی اصغر کا سر اٹھایا، رباب آگے بڑھی. عباس کا سر اٹھایا. ارے عزیزو بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ ہے. آخر میں شیرین نے حسین کا سر اٹھایا. مجلس ختم ہو گئی. حسین کا سر اٹھایا تو زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے حسین کے سر کو لے کے کہا ہائے حسین، بس ہائے حسین کہنا تھا. شیرین رک گئی، رک کے کہا بی بی یہ نام لے کے مت رو، یہ میرے آقا حسین کا نام ہے. زینب نے کہا عباس کے بھائی. پھر شیرین رکی، کہا یہ بھی نہیں لینا، یہ میرے آقا کے بھائی کا نام ہے. زینب نے کہا علی اکبر کے بابا. شیرین نے کہا بی بی یہ کون حسین ہے؟ زینب نے کہا شیرین یہ فاطمہ کا لال ہے. ارے ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے